بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو ایک بہت بہترین قصہ سنانے والا ہوں، اور وہ قصہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے، اور زندہ ہونے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے کی طرف آئے۔ نہ تو آپ نے لوگوں کو پہچانا اور نہ ہی لوگ آپ کو پہچان سکے۔ اپنے انداز کے مطابق چلتے رہے، یہاں تک کہ اپنے گھر پہنچ گئے۔ وہاں ایک بوڑھی نابینی عورت 120 سال کی عمر کی بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ اس گھر کی بسنے والوں کی والدہ تھیں جس وقت حضرت عزیر علیہ السلام گھر سے تشریف لے گئے تھے۔ اس وقت اس کی عمر مبارک 20 برس تھی۔ اس وقت وہ آپ کو جانتی اور پہچانتی بھی تھی اور آپ کو سمجھتی بھی تھیں۔ اب آپ واپس تشریف لائے تو وہ سن رسیدگی کو پہنچ چکی تھیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ اس نے کہا ہاں، گھر تو عزیر ہی کا ہے۔ رو پڑی، کہا عرصہ دراز ہوا میں نے کسی سے عزیر کا تذکرہ نہیں سنا، لوگ تو عزیر کو بھول چکے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا میں ہی عزیری ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال تک موت کی وادی میں دھکیلے رکھا اور اب مجھے دوبارہ زندگی عطا کی ہے۔ بوڑھی اور خوشی سے اچھل پڑی، کہا سبحان اللہ، ہمیں تو 100 سال ہوا ہم اسے کھو چکے تھے اور کسی نے ہم سے اس کا کوئی تذکرہ بھی نہیں لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں عزیر ہی ہوں۔ بڑھیا نے کہا کہ عزیر کو مستجاب الدعوات تھا، مریض، پریشان حال اور مصائب و علم سے دوچار لوگوں کے لیے دعا مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی برکت سے انہیں عافیت اور شفا عطا فرما دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرو کہ وہ میری بصارت کو لوٹا دے تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں، اور اگر تو واقعی عزیر ہے تو میں تجھے پہچان لوں گی۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی، اپنے ہاتھوں کو بڑھیا کی آنکھوں پر پھیرا تو وہ تندرست ہو گئی۔ پھر اس کے ہاتھ کو پکڑا، فرمایا اللہ کے حکم سے اٹھ۔ اللہ نے اس کی دونوں ٹانگوں کو سلامت فرما دیا، تندرست ہو کر کھڑی ہو گئی، گویا کہ قید کی رسی کی گریں کھل گئی ہوں۔ دیکھا تو پکار اٹھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ تم عزیر ہی ہو۔ بنی اسرائیل کے ایک محلے کی طرف دوڑ پڑی۔ بنی اسرائیل مجلس سجائے بیٹھے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک 118 سالہ بیٹا بھی وہیں موجود تھا۔ آپ کے پوتے بھی وہیں تھے۔ آوازیں دینے لگے کہ عزیر واپس لو۔ لوگوں نے اس کی بات کی تصدیق نہ کی۔ اس نے کہا میں تمہاری فلاں ماں ہوں۔ میرے لیے اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے میری بصارت بھی لوٹا دی ہے اور میری ٹانگوں کو بھی درست فرما دیا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک اسے موت دیے رکھی اور اب پھر زندگی عطا کر دی۔ راوی کہتے ہیں کہ لوگ مجلس سے اٹھے اس کی طرف چل دیے۔ عزیر علیہ السلام کے گھر جا کر اسے دیکھنے لگے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ میرے والد گرامی کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک سیاہ ابری ہوئی جگہ تھی۔ آپ علیہ السلام کے کندھوں سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو علامت موجود تھی۔ بنی اسرائیل کو یقین ہو گیا کہ آپ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم میں کوئی ایسا شخص نہ تھا حضرت عزیر علیہ السلام کے سوا جسے توریت یاد ہو، کیونکہ بخت نصر نے توریت کو جلا دیا تھا۔ اب اس توریت میں سے صرف اتنا حصہ محفوظ ہے جو لوگوں نے یاد کر لیا تھا، لہذا آپ ہمیں توریت لکھا دیں۔ اور آپ کے والد نے بخت نصر کے زمانہ میں توریت کو کسی ایسی جگہ دفن کیا تھا جس جگہ عزیر کے سوا کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ان کے ساتھ متعینہ جگہ کی طرف چل دیے۔ اس جگہ کو کھودا تو توریت لے لی جس کے اوراق بوسیدہ اور تحریر محو ہو چکی تھیں۔ یہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ کہ اللہ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے۔